اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور أنفس. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین. سورہ اعلیٰ ہم لوگوں کی شروع ہو چکی ہے اور اس کی جہاں سے اب تفسیر ہونی ہے شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کی جو 7 آیات ہیں ان کی تفسیر ہو چکی ہے اور آج جو ابھی پڑھی ہیں ترجمے کے اعتبار سے، اور ہم آپ کو سہولت دیں گے اس آسان چیز کی. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت مفید ہو. اب اس سے پہلے تو یہ کہ یہ بات تو ہو چکی ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بتا رہے ہیں وہ اس کا ذکر ہے. اور وہ کیا ہے کہ عنقریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا آسانی کے لیے موافق بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر موضوع بنا دیں گے، جو وہ ہوتا ہے نا کہ کمپیٹیبلٹی والی جو چیز ہوتی ہے یہاں پہ وہ ذکر ہے. تو تیسیر جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اصل جو عربک روٹ ورڈ ہے وہ ہے یسر، یا سین اور را، یسر، جس کا مطلب ہوتا ہے آسانی، کسی شے کو آسان کر دینا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یسرا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 17 میں پہلی بار ہے یہ. سورہ قمر جو ہے اس کی آیت نمبر 17 میں یہ پہلی بار یہ آیت آئی ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اسی سورہ میں کئی مرتبہ یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تو یسرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یا یاد دہانی کے لیے، یا سبق آموزی کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی کہ اس سے نصیحت لے، ہے نا. اور سرن القرآن، یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے زمانے میں جب بچے ناظرہ پڑھنا شروع کرتے تھے تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ سن القرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. بہرحال پرانے لوگ جو ہوں گے ان کو زیادہ وضاحت سے یہ چیز پتہ ہوگی کہ سرن القرآن جو ہے تو یہ سننے میں جو بہت زیادہ لگتا ہے تو وہ اسی آیت سے لیا ہوا ایک لفظ لگتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یسر یہاں پہ بھی یسرنا القرآن کی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. ٹھیک ہے، تو یسرا مطلب آسان ہے نا. تو بات یہ ہے کہ عام زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا، مطلب کسی چیز کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو انیشلی وہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ارادہ کر لیتے ہیں اور ایک عزم جب ہو جاتا ہے تو جب وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آسان ہونے لگتا ہے، پھر اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا ہے، اس میں آسانی آنے لگتی ہے. تو یہ ہوتی ہے تیسیر. ٹھیک ہے، آسانی جو ہو جائے، جو کر دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آسانی جو ہے یہ دونوں چیزوں میں ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو عموماً ایک ہوتا ہے، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے نا. تو یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ نیکی کی طرف ہم کو لے کے جاتا ہے، اور جو غلط ہے وہ گناہ کی طرف. تو یہ جو آسانی ہوتی ہے نا، تو بات یہی ہے کہ تیسیر اردو میں اگر اس کا مطلب لیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ توفیق ہے نا. اور توفیق جو ہے وہ آتا ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ واو، فا اور قاف. ٹھیک ہے، اور موافقت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، موافقت، یہ اسی سے آیا ہے، اسی سے ہی توفیق بھی آیا ہے، وفقا. ٹھیک،
اور موافقت بیسکلی ہم آہنگی اگر اردو میں کہا جائے، مطلب ایک بیسکلی اگر سمجھنے کے لیے کمپیٹیبلٹی، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلے کے دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو نیکی کی طرف اگر ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نیکیاں آسان ہوتی ہیں. اور اسی طرح گناہ میں انیشلی تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا ہے یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز کرتا ہے، ایک کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، تدریجاً اس میں آسانی ہونے لگتی ہے اس غلط کام میں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں کیا ہے کہ وہ جو بھی فعل ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ارادہ ہوتا ہے ہمارا، پھر ارادے کے ساتھ جب مزاج آتا ہے کہ مطلب بیسیکلی یہ کہ ہمارے اندر وہ ایک عزم بیٹھ جاتا ہے، پھر باطنی کیفیت بھی جب وہ جو ارادہ ہے اس کے ساتھ موافقت کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس چیز میں آسانی ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ جو فعل ہے، وہ جو کام ہے، وہ ہونے لگتا ہے. اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں سے پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے، مطلب نو پوائنٹ آف ریٹرن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نیکی میں بھی ہوتا ہے اور گناہ میں بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن والی جو بات ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہم بہت سوچ بھی لیں، ہم جو بھی کر لیں، لیکن بہرحال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یسرا بیسکلی ہر بھلائی، ہر نیک کام جو ہے اس کے لیے آتا ہے یسرا، ہے نا. اور الدین یسرن، ایک حدیث شریف بھی ہے، الدین یسرن. ٹھیک ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق کیا ہے کہ جنت وہ کیا ہے، یسر. ٹھیک. سب سے زیادہ آسانی، آرام، آسائش کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے، اور اس حساب سے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، جنت ہے. ٹھیک ہے. تو درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہم آپ کو جنت کے لیے موافق بنا دیں گے. اگر اس کا یسر کا مطلب یہ لیا جائے، جنت لیا جائے، تو پھر کیا ہے کہ آیت کا مطلب کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ درجہ بدرجہ ہم آپ کو جنت کے لیے موافق بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی الیسرا میں پہنچ جائیں گے. اور الیسرا سے مراد کیا لی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، الیسرا سے مراد لی ہے جنت کی، وہاں پہ صرف آسانی ہی آسانی ہے نا. تو کیا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہے نا، یہاں پہ لام آیا ہے. ٹھیک. اب لام جب آتا ہے تو یہ تھوڑی بلاغہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. لام جب آتا ہے جنرلی تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی پروپوزیشن آئے، لام ہوتا ہے لیے، آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، یا آپ کے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہم آپ کو سہولت دے دیں گے یا آسان کر دیں گے. تو اگر یہ اردو میں ہم ترجمہ کریں تو سب کا مفہومی جو ترجمہ ہے وہ تقریباً وہی آیا ہے نا. لیکن عربک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ لام یہ جو آیا ہے بیچ میں، تو کیا ہو گیا کہ لام آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ کا جو ہے نا وَنُيَسِّرُ کا، ٹھیک. تو یہاں پہ لام اصل میں آنا چاہیے تھا وَنُيَسِّرُ لَكَ یسرا، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ آسان کر دیں گے آپ کے لیے. لیکن وہاں سے لام ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اور یہ کیا ہو گئے، وَيُنَسِّرُ کا. ٹھیک ہے. لام یہاں سے ہٹایا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا جو ہے، کا کی ضمیر کس پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ کا یہاں پہ مخاطب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لفظی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا ہے نا. اور یہ جو ہے یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اٹ از اے بیوٹی آف دا قرآن کہ ایک ایک لفظ یہاں پہ اگر کچھ لگا ہے یا نہیں لگا ہے تو اس کا بھی بہت ایک یہ کہ گہرا مطلب بھی ہوتا ہے، اور بظاہر بھی وہ چیز دکھائی دیتی ہے. کہ اگر یہ ہوتا وَنُيَسِّرُ لَكَ لِلْيُسْرَى تو وہ بھی ٹھیک تھا، اور اصل میں مفہوم کے اعتبار سے جو معنی ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیچ میں لام آنا چاہیے تھا. لیکن نام ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے کیا ہو گیا، کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخاطب ہیں، کا جو ہے وہ
قریب ہو گیا نُیَسِّرُ کا کے نُیَسِّرُ کے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، جو اصل جو آسانی ہے نا، جو الٹیمیٹ آسانی ہے اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سورہ کس وقت نازل ہو رہی ہے؟ جس وقت ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہاں پہ کیا ہے، اس وقت آزمائش کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سختیاں جھیلی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سختیاں ہو رہی ہیں، اور جو بھی ایمان لا رہے ہیں ان سب کے اوپر، ہے نا. اور اس وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ گارنٹی دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ جو بھی یہ سب جو چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر ویسے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا تھا. یہ جو دعوت کا جو کام ہے اس وقت بظاہر اگر مشکل لگ بھی رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور کئی بار تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہ آدمی بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہے اور بہت پرابلمز ہیں اور بہت ایشوز ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا کچھ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ اس طرح سے آسانی کرتے ہیں جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن باطنی طور پہ، یعنی کہ اندرونی طور پہ اس کے اندر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ سکون ہوتا ہے اس کے اندر، جو کہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا ہے. اور اس طرح کے یہ جو قصے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، تو سیرت میں اس طرح کے بہت قصے آئے ہیں، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جو زندگی ہے اس میں بہت قصے ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اس وقت کے کہ وہ قصے ایسے ہیں واقعی کہ وہ سن کے طبیعت ایک دم لرز جاتی ہے، اور وہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے چن لے، اور جو چیز جس کے لیے آسان کر دے، ہے نا. ایک دعا ہے نا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ کوئی چیز آسان نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ خود جس کو آسان کر دیں. تو بس وہی ہے کہ بظاہر کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں، کوئی آدمی کسی چیز میں لگا ہے اور وہ دیکھنے والے کو تو بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز میں اتنی آسانی کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے یا ہم سب لوگ یا وہ خود بھی کئی مرتبہ سوچ بھی نہیں پاتا ہے نا. اور بات یہی ہے کہ اس طرح سے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ اگر اس دین کو، اس شریعت کو دیکھیں تو کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی یا پہلے کی جو بھی شریعت تھی تو اس میں کیا تھا، اس میں کافی سختیاں تھیں، اور اس حساب سے اگر دیکھیں تو اسلام کی جو شریعت ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ آسان ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اگر دیکھا جائے تو وہ پچھلی جو اور شریعت جو تھی ان سے آسان ہے. اور واقعی اگر یہ کہ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی اسلام یعنی دین کے مطابق گزاریں تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر ہم چلیں تو ہم لوگوں کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. جو بہت سارے بوجھ جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ بہت آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ اس میں بہت جو ایک ایزی سی ایگزامپل جو ہے وہ ہے کہ اگر ہم لوگ جیسے اپنی شادیاں ہی دیکھ لیں تو اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، اتنا خرچہ، یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں، اتنی تیاری یہ اور وہ، جبکہ دین میں یعنی شریعت میں تو نکاح کو اتنا آسان کیا گیا ہے کہ واقعی ہم لوگ اگر سوچ لیں اور اگر صرف کتابیں کھول کے یہ دیکھ لیں کہ شرعاً نکاح کیسے ہونا چاہیے اور شادیاں کیسی ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں کا تو اب ذہن اتنا معاف ہو چکا ہے کہ اب ہم لوگ تو اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے نا. اور اس سے مراد یہ جو یسرا ہے تو اس سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ الیسرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق جنت ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی وہ بھی ہو سکتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو قرآن کا حفظ ہے، اگر ویسے دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی جو ہے وہ کسی کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کا شہر صدر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے.
ہے نا. اور یہاں پہ ایک بس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ یسرا والی جو بات ہے نا، تو یہ کہ یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بھی ایک پرکھنے والی چیز ہے کہ اگر ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے وہ ماننے میں اگر مشکل ہو رہی ہے، اگر ہم لوگ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے. کیونکہ ایک جو بہت بیسک سبق جو اس دین کا ہے وہ کیا ہے؟ آسانی. ٹھیک ہے، الدین یسر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے واقعی یہ آسانی پیدا کریں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، ہے نا. تو نصیحت کیجیے، تذکیر کیجیے. فذکر، تذکیر کیجیے اگر نصیحت نفع پہنچائے. ٹھیک ہے، تو نصیحت جو ہے وہ اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، اب اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نصیحتیں عام، مطلب تذکیر جو ہے، جو چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے تو تذکیر عام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ سب کو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک جو ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان دا سینس کہ جو تذکیر عام ہے کہ وہ تو ہمارا فرض منصبی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ جو اور تذکیر جو ہے وہ نفع پہنچائے. اب اگر اس کو ویسے دیکھیں تو وہی سیرت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہے، تو ان کے اس سے ہی دیکھیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ہے نا، نام سنتے ہیں تو واقعی بہت بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی اگر حکایت سنی جائے تو وہ اصل میں کیا تھے؟ وہ ایک ڈاکو تھے، اور اس سے وہ صحابی ہوئے تھے. اور ایسے صحابی بنے وہ کہ ان کا زہد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ سا ہو گیا تھا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر جب فرمایا تو کیا ہوا تھا کہ ان کا زہد جو ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے زہد کے لیے، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کا ایک اپنا کچھ خاصہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ زہد بھی بہت بڑھا ہوا تھا. اور اس حساب سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو کہ پہلے ان کی اگر حکایات میں دیکھیں تو وہ کیا تھے، اور اس کے بعد جب صحابی بنے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ دین اسلام کے بہت بڑے دشمن، بلکہ ون آف دا بگیسٹ اینیمیز، اور یہ کہ نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، اور وہاں سے جب لوٹے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا تھا. اور اسی طرح سے دیکھیے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں. اور اسی طرح سے ایک جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ. ٹھیک ہے، کہ ولید بن مغیرہ کا سورہ مدثر میں، سورہ نور میں الگ الگ جگہ پہ تذکرہ ہے، اور اس کا اس طرح سے وہ تھا کہ وہ اتنا قریب آ چکا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہدایت سے محروم رہ گیا. تو اگر یہ کہ ہمارے حساب سے دیکھیں تو واقعی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے یہ تذکیر. تو ہمارے لیے تو وہ تذکیر جو ہے وہ ایک عام چیز ہے نا. اب کیا ہے؟ فذکر، یہ شروع جو ہوا ہے یہ فا سے ہے نا، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت سارے ڈسٹریکشنز اس وقت چل رہے تھے. ایک تو جو بات ہوئی ہے وہ کیا تھی کہ یہ قرآن شریف جو ہے جو کہ نازل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس کی ہی فکر تھی کہ کہیں بھول نہ جائیں، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. تو اس طرح سے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ فذکر. اب یہاں پہ فذکر کہہ کے کچھ اور نہیں کہا گیا ہے نا. اور یعنی کہ فذکر یاد جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مینشن نہیں ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب سبجیکٹ مینشنڈ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس کی تذکیر کرنی ہے، تو پھر آپشن جو ہیں وہ بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز پھر ممکن ہے اس سبجیکٹ کے جگہ پہ ڈالنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ فذکر یعنی کہ کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی موقع ہو، کوئی وقت ہو، جو بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تذکیر کرنی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ہم خود جس بھی مرحلے میں ہیں، جس بھی کیفیت میں ہیں، کئی بار ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے، کہ کئی بار یہ ہے کہ طبیعت میں بہت بشاشت ہوتی ہے، تو بہرحال اب انڈیویجولی ہم لوگ الگ الگ مراحل سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس بھی مرحلے میں ہیں، جس بھی کیفیت میں ہے، لیکن تذکیر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو شروعات ہوئی تھی اس سورہ کی وہ کس سے ہوئی تھی؟ سبح. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آئے ذکر، اور اگر صرف یہ دو الفاظ لے لیے جائیں تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ یہ دو الفاظ ہیں. کیا ہے؟ تسبیح اور ذکر. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تذکیر ہوتی تھی، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، ہے نا. اور بات یہی ہے کہ نفع، ٹھیک ہے، ان نفعت الذکر، نفع جو ہے یہ ہو گیا ان نفع، تو یہ جو ہے یہ ہے کہ جو بھی تذکیر ہوتی ہے، جو بھی ریمائنڈرز ہوتے ہیں، جو یعنی کہ یاد دہانی، ہاں یاد دہانی جو ہوتی ہے تو وہ ضرور بضرور فائدہ مند ہوتی ہے نا. اور بات یہ ہے کہ جب یاد دہانی کی جاتی ہے نا تو اس کے اعتبار سے اس حساب سے جب یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم سب لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ چیز وہ علم، وہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، وہ ہے صرف بات کیا ہے کہ وقت پہ اگر ہم لوگوں کو یاد دلا دی گئی وہ چیز تو اس سے بہت سہولت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے ایک بات یہ ہے کہ یاد دہانی جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ دے سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر یاد ہو تو فرعون کو بھی، ہے نا، فرعون جو کہ آج تک جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تذکیر بھیجی تھی، ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا، اذهب الى فرعون انه طغى. دیکھیے اس وقت ہمیں آیت بہرحال نہیں یاد آ رہی ہے. فقل هل لك الا تزكى واهديك الى ربك فتخشى. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کو اسی تذکیر کے لیے بھیجا تھا. اور اس سے اگر پتہ چلتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کیا اس کا جو مستقبل ہے یا جو بھی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا، پتہ تو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو موقع ہے نا وہ سب کو دینا ہے. وہ تذکیر جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، وہ سب کو کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا تھا فرعون کو، جبکہ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کا کیا انجام ہونے والا ہے. اس کے باوجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ نہیں کر لیا. ٹھیک، یعنی کہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ بینگ ججمنٹل، تو اللہ تعالیٰ واز ناٹ ججمنٹل ایون ان دا کیس آف فرعون، کہ فرعون کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ججمنٹل نہیں ہوئے. تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ نہیں وہ تو اتنا زیادہ حد سے نکلا ہوا ہے یا نکلی ہوئی ہے کہ وہ تو سنے گا ہی نہیں، یا وہ تو سننے کا، اس کو بتانے کا یا اس سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ ججمنٹس پاس کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہے نا. اب کیا ہے؟ ذکر یذکر ذکرًا. ٹھیک ہے، تو ذکرہ جو ہے وہ جو ہے مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی سی گرامر کی بات بھی ہو جائے اب، کیونکہ اب کچھ لوگ تو بہرحال گرامر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کر لیا ہے الحمدللہ، اللہم بارک فی. تو یہ کہ یہاں پہ ذکرہ جو ہے یہ مصدر ہو سکتا ہے، اور یہ سب کا مصدر، یعنی ایک ذکر یذکر ذکراً، یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے ذکرہ. اس کے بعد تذکر اور ذکرہ، یہ تینوں کا مصدر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو مطلب ہے یعنی کہ اس ذکرہ کا یہ تینوں کے معنی میں آ سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ذکرہ ہوتا ہے کہ بس صرف ایک ہلکی سی یاد دہانی. ٹھیک ہے، مطلب بس یہ کہ کوئی چیز مینشن کر دیا، اگر یہ کہ مطلب بہت زیادہ آپ نے اس میں اصرار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس ایسے ہلکا پھلکا سا کچھ مینشن کر دیا، ہے نا، تو وہ بھی نفع بخش ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے تذکرہ، یہ روٹ ورڈ سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے، ذکرہ ہے، پھر تذکرہ ہے. اب تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوشش کریں یاد کرنے کی.
ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اس میں کتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں وہ کوئی مقصود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی اور بس. ٹھیک ہے. ایک ہوا کہ ایک ہلکا پھلکا سا مینشن کیا، ایک یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی اور ایک ایفرٹ ڈالا اس میں، اور وہ کیا ہو گیا؟ تذکرہ. اور پھر ایک آیا ہے ذکرہ. ذکرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ یاد دہانی کرائیں بنا انجام کو دیکھے ہوئے، مطلب ریگارڈلیس آف دا ریزلٹس، آپ کو جو باہر بظاہر نظر آئے بھی نہ بھی آئے لیکن تب بھی آپ یاد دہانی کراتے رہیں. یہ ہوتا ہے ذکرہ. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت مفید ہو. سیذکر من یخشی، ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے، یعنی کہ کوئی خوف ہے. سیذکر من یخشی، کہ ان قریب تذکیر حاصل کر لے گا من، وہ، یخشی، ٹھیک ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خشیت. اور خشیت تو خیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اب ایک چیز ہوتی ہے خشیت اور ایک ہوتی ہے تقوی، اور یہ دونوں جو ہیں یہ الگ الگ لفظ ہیں ویسے بظاہر. ٹھیک ہے. اب بظاہر کیا، ویسے معنی کے اعتبار سے بھی. اب سورہ بقرہ میں ایک دم شروع میں جو آئی ہے آیت، وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقین، ٹھیک ہے، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. تو اب یہاں پہ ایک بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی کوئی متقی ہے تو پھر اس کو اس ہدایت کی ضرورت کیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ تقوی جو ہے نا اس کے ڈفرنٹ مرحلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں. ایک تو جو بات ہوئی تھی نا ہدایت جبلی، اس کی بات ہو چکی ہے پہلے بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہوتی ہے کہ عقلی، کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ اور اس کے اعتبار سے اس کو ہدایت پہنچے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو تقوی ہے یہ بھی الگ الگ مراحل ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے مرحلہ وہ اس مینشن ہوا ہے سورہ لیل میں. اور سورہ لیل میں کیا ہوا ہے، چلیے ابھی تو ہمیں وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی عقلی حس برقرار بچی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، عقلی حس برقرار بچی ہے تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ کوئی جو غلط بات ہے اس کو صحیح سمجھے. ٹھیک ہے. اور جو صحیح بات ہے اس کو غلط سمجھے. اگر وہ عقلی حس بچی ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو ملامت کرنے والا ہو، کہ جب آپ کوئی بات غلط کریں تو وہ آپ کو ملامت کرے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. اور اگر کوئی صحیح بات کرے تو آپ کا نفس آپ کو اس چیز پہ شاباشی دے کہ یہ چیز صحیح ہوئی ہے. بیسیکلی نفس لوامہ وہ نفس ہے جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی کہ غلط کام پہ آپ کی ملامت کرے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی انسان کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے تو وہ ہو گئی ایک بنیادی خشیت. ٹھیک ہے. اب اس بنیادی خشیت کے بیسس پہ، اس بنیاد پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی پھر اس سے اوپر بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ جب اس سے وہ اوپر بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ الگ الگ درجے اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک اپنے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ the law within، تو وہ والی جو بات ہے تو وہ اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو خیر اور شر اس کی تمیز اس کے اندر آتی ہے نا. اور یہ بنیادی جو خشیت ہے یہ ہے جو کہ موجود ہوتی ہے. اور اگر یہ موجود ہے کسی کے اندر اور اس کے اوپر پھر جب اس کو تذکیر کرائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہے کہ نصیحت حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، یعنی کچھ خوف ہے، کچھ بھی اگر احساس ہے اس کے اندر تو پھر وہ یہ تذکیر حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے تو پھر تو الا ماشاء اللہ.
ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی برائی سے بچنے کا اگر جذبہ موجود ہے، کچھ نیکی کا رجحان ہے، تو پھر اس کو یہ تذکیر پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ جو یاد دہانی ہے اس تک پہنچے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک جو آیا سیذکروا من یخشا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ من ہے، من، ٹھیک ہے، اور یہ جب پڑھنے، یہ تو تجوید کا جو قاعدہ ہے اس کے حساب سے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو مئی پڑھتے ہیں، اور اصل میں اگر آپ ٹیکسٹ دیکھیں یعنی کہ قرآن شریف کھول کے دیکھیں گے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے من۔ اب من سے مراد کیا ہے؟ من یہاں پہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں تو اس سے ہم سب لوگوں کے لیے راستے کھل گئے ہیں۔ من سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی، اب کوئی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ ڈر، کچھ خوف موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ کوشش کرے گا اس طرف کی، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ من نہیں ہوتا، اس کی جگہ اگر الذی آتا، الذی بھی اگر آتا تو معنی ترجمے کے اعتبار سے ایگزیکٹلی وہی چیز ہوتی، لیکن الذی یہاں اللہ تعالیٰ نہیں لائے، یہاں پہ کیا لائے ہیں؟ من، ٹھیک ہے۔ تو من سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جس کے اندر تھوڑا سا بھی خوف ایک لمحے کے لیے بھی ہے نا، تو وہ کوشش کرے گا اس یاد دہانی کی، یعنی کہ یہ چیز سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، یہ جو یاد دہانی ہے نا، تذکیر، اس کی کوشش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ تذکیر کے لیے، ٹھیک ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اور یہ جو تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی گھبرا دینے والی ہوتی ہے، کہ جو سنتا ہے اس کو تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب وہ گھبراہٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تبھی پھر کام ہوتا ہے اس طرف کہ ہم اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کیا کہا ہے؟ ذکر بالقرآن، کہ یاد دہانی کیجئے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کیجئے، ٹھیک۔ اور یہ ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہے؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدنصیب ہوگا وہ اس سے گریز کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا تجنب، ہے نا، یہ جو ہے نا، یتجنبها، یتجنب جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ تجنب سے ہے۔ تجنب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ایک اور ترجمہ ہم اس کا بتا دیتے ہیں، اور اس سے پہلو دے ہی کرنا، تجنب جو ہے نا، اس سے پہلو دے ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے۔ اشقا جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے شقی کا، اور تجنب کیا ہوتا ہے؟ پہلو دے ہی کرنا، یا جو ہم لوگ عام بول چال میں کہتے ہیں کنی کترائے جانا، یہ یا بچ کر نکل جانا، یہ تجنب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اشقا جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا شقی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو دیکھیے تذکیر ہوتی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو کیا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے دامن میں بھی تو داغ ہیں، ہم خود گناہ میں مبتلا ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کبھی انجانے میں ہوتا ہے، کبھی دانستگن ہوتا ہے، کبھی نادانستگی سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال گناہوں میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو کہنے کا بھی موقع ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نہ سنے تو اس پہ اتنی بڑی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کر رہے ہیں تو تذکیر کون کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی معصوم، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سید الرسل، ٹھیک ہے، یعنی رسولوں کے سردار، اور کر کس سے رہے ہیں؟ اللہ کے کلام سے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی اس سے کنی کاٹے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے گریز کرنا چاہے یا اس سے تجنب کرنا چاہے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر کوئی نہایت ہی شقی ہوگا جو کہ اس سے اعراض کرے، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آیات رب کے ذریعے سے تذکیر ہو رہی ہے، اور تذکیر کرنے والا کون ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صادق اور الامین ہے۔ تو اب اگر اس سے کوئی اعراض کر رہا ہے تو پھر وہ نہایت ہی کوئی شقی ہی ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو جس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین کی گواہی تو جو دشمن تھے وہ بھی دیتے تھے۔ ابو جہل سے ہی کسی نے
پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک بار اور حدیث شریف میں تو کئی مواقع آئے ہیں، قصے آئے ہیں. تو ایک بار کوئی مظلوم تھا جس کا قرض، جس کو پیسے دینے تھے ابو جہل کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ابو جہل فوراً جا کے اور اس جو بھی جس کے پیسے اس کو دینے تھے، تو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ وہ پیسے کی ادائیگی کی تھی. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ اس کی گواہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی تو دشمن بھی دیتے تھے. تو پھر اگر کوئی اس سے اعراض کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے، تو وہ نہایت کوئی اشقا ہی ہوگا جو کہ اس سے بھاگے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر دیکھیں وَيَتَجَنَّبُهَا، ہاں کی ضمیر کس پہ گئی ہے؟ ہاں کی ضمیر یہاں پہ گئی ہے ذکر پہ، یعنی یہ جو ذکر ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. اور اشقا جو ہے وہ شقیہ سے ہے، شقاوتن، اور یہ ہے کہ نہایت جو بد نصیب ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ آتا ہے سعید، یعنی کہ خوش نصیب، سعید. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جو اشقا یعنی کہ جو بد نصیب ہو کس چیز میں، کہ نصیب کے اعتبار سے بھی، ہر خیر سے وہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. بولنے میں، چاہے نصیحت لینے میں یا نصیحت دینے میں، کسی بھی طرح سے، یا چاہے اگر دیکھیں تو اپنی صحبت کے اعتبار سے وہ کیا ہو گیا کہ وہ ہر طرح سے پھر وہ شقی ہو گیا. اور اشقا جو ہو گیا وہ سب سے زیادہ بد نصیب، بد قسمت. ٹھیک ہے. جس کے پاس کوئی بھی خیر بچی ہی نہیں ہے. اور جیم نون با، جم جس کو کہا جاتا ہے نا، جیم نون با، تو یہ ہوتا ہے پہلو کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پہلو دیہی، یعنی کہ اس سے اس طرح سے دور جانا کہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سائڈ بھی ٹچ ہو جائے، چھو جائے، تو اس طرح سے گریز کرنا اور اس طرح سے کترا جانا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم رسید ہوگا. جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں. اب کبریٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی آگ. یہ بھی اس میں تفضیل ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ویسے دیکھیں تو آگ کے لیے، جہنم کے لیے الگ الگ جو عذاب ہے آگ کا، اس کے لیے الگ الگ لفظ آئے ہیں نا، حامیہ، حاویہ، تلظیٰ، نظیٰ، یہ سب الگ الگ آئے ہیں. تو وہ آگ اور یہ کہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ جگہ پہ کہ آگ کو کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ آگ جو کلیجے کو پہنچے، وہ آگ جو دل پہ پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. بھڑکتی ہوئی آگ. اور یہاں پہ کیا ہے؟ نار الکبریٰ، جس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر اور تبلیغ اس سے اپنے آپ کو محروم رکھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اشقا. اور تو پھر اشقا ہونے کی وجہ سے وہ کس کا مستحق ہوا؟ نار الکبریٰ کا، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ وہ اتنا جو بد نصیب جو ہے وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ پھر نار الکبریٰ میں ہی جائے گا. اچھا، یصلا یہاں پہ جو ہے، تو یصلا جو ہے یہاں پہ پیسو ٹینس نہیں، یعنی مجہول کا صیغہ نہیں ہے بلکہ معروف ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ معروف کا صیغہ یہاں پہ آنے سے مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ کوئی اور اس کو ڈال رہا ہے، وہ خود جانتے بوجھتے ہوئے اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو وہ ڈالے گا اس آگ میں. اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو بھی آیتیں ہیں تو سب جگہ پہ موسٹلی جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حفاظت میں رکھیں. پھر نہ اس میں موت اس کو آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جہنم کی جتنی بھی ابھی بات ہوئی تھی نا کہ عذاب ہے اور وہ ہے، اس میں یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جلنے والا عذاب. اور جب کوئی جلتا ہے یا جو بھی اس طرح کی، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی، جیسے ہم لوگ کبھی اگر جل جائیں کسی چیز سے، تو سب سے پہلی جو چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آگ کہیں وہ ہو تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو دوسری چیز ہے یہ وہ کیا آتی ہے کہ جب یہ کہ کوئی جلا ہو اگر، اور یہ کہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ جو بھی ہے چولہے سے یا پکانے وکانے میں وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے بہرحال زیادہ ہوتی ہے نا. تو اس میں کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آگ کی جو جلن ہے وہ ختم نہیں ہوگی، نہ وہ آگ ختم ہوگی، اور نہ یہ ہوگا کہ وہ آگ بند ہو، اور نہ یہ ہوگا کہ اس سے موت آئے گی، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی رہے گی کہ وہ زندوں میں بھی شامل نہیں رہ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. کہ سورہ ابراہیم میں اسی کو ذکر کیا ہے کہ موت جو ہے وہ اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ موت اس کو آئے گی نہیں، ہے نا. اور یہ جو ہے یہ واقعی بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ پریشان کن جو ایک کیفیت ہوگی وہ ہوگی. اور آیت یہ ہے، اچھا یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور کیا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ٹھیک ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ موت اس کو ہر طرف سے گھیرے گی، ہر طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ کیا ہوگا کہ اس میں اس کو موت نہیں آئے گی، وہ اس میں مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائیں. قد افلح من تزکا. تو ابھی تک دیکھیے جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ بات ہو رہی تھی جہنم کی اور وہ جو بھی ہے، ابھی تک کوئی پازیٹیو چیز نہیں آئی تھی. اب آ گئی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. قد افلح من تزکا. اب یہاں پہ تھوڑی سی ہم لوگوں کو تفصیل کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کیا کافی اس کی تفصیل ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو آیات کے اعتبار سے واقعی یہ جو ہے یہ وہ ہے جو کہ صرف یہاں کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ اگر اس پہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. تو فلاح، ٹھیک ہے، قد افلح ایک تو ہوتا ہے فلاح یفلح، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کھودنا. ٹھیک، افلح جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاح کسی چیز کو کھودنا، افلح ہوتا ہے کسی چیز کو کھود کر نکالنا. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی آتا ہے فلاح. فلاح جو زمین کو کھودتا ہے، کسان کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ بہرحال کھیتی باڑی اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا، تو کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، زمین کو کھودتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ کھودتا ہے جب وہ زمین میں جب بیج لگاتا ہے تو اس وقت وہ ہو جاتا ہے فلاح. ٹھیک، اور فلاح جو ہے بلکہ وہ جب کھوتا ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے، اور فلاح اصل میں جو کسان کے لیے الگ الگ لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عربی میں جو فارمنگ ہے، جو کاشتکاری جو ہوتی تھی تو اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے. تو کسان کو ایک طرح سے ایک دم انیشل سٹیجز میں جب وہ بیج لگاتا ہے، یعنی کہ جب بیج وہ زمین کے اندر دباتا ہے نا، اس وقت اس کو کافر کہا جاتا ہے. کفرا، یہ وہ کافر نہیں ہے جو ایمان کا اپوزٹ ہے کفر، وہ نہیں ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی وہ زمین کو کھود کے بیج کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فلاح اس کو اس وقت کہا جاتا ہے جب جو فصل تیار ہو گئی ہے اور جب وہ اس کو ہارویسٹ کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ فصل کو جب کاٹتا ہے تو تیار فصل کو، اس وقت اس کو فلاح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہارویسٹنگ ٹائم ویسے اگر دیکھیں تو وہ کسان کی زندگی کا. ٹھیک ہے، اور جو بھی کلچرز ہیں جو کاشتکاری پہ جو پہلے جیسے زندگیاں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کا جو سب سے زیادہ خوشی کا جو وقت ہوتا تھا، کامیابی کا جو وقت ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا جو ہارویسٹنگ ٹائم ہے. اور اس وقت جو کہا جاتا تھا کسان کو، اس وقت کا جو کسان ہے اس کو فلاح کہا جاتا تھا جب وہ اپنی فصل جو ہے وہ کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور
خوش ہو رہا ہے، اور اس کو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کامیابی مل گئی، یعنی کہ اس کی فصل جو ہے وہ پوری طرح سے پک کے اور تیار ہو گئی، اور اب یہ کامیابی کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے وہ جو ہے اس وقت اس کو کامیابی جو دکھائی دے رہی ہے جس کو بھی جو دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا پورا سال گزرا ہے اس کھیتی کو پنپنے میں، اس کو ہم جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ محنت کی ہے اس نے، اور اس کو دن رات صبح شام اس کی فکر کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو سینچا ہے، اس کے لیے اس کے پیچھے اس نے اپنی پوری زندگی اپنے دن و رات لگائے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ فصل ملی ہے، اور اس وقت اس کو پھر کہا جاتا ہے مفلح، ٹھیک ہے۔ اور اس مفلح بننے کے لیے اس نے بہت جس کو کہتے ہیں کہ سختیاں جھیلی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کام کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو بات یہ ہے قد افلح، قد جو آیا تو اس سے کیا ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یہ تاکید کے لیے ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ، مطلب یہ کہ تحقیق اس نے فلاح پا لی، ٹھیک کہ، اور قد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک ماضی میں وہ مطلب کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس کو تو کامیابی مل ہی گئی، ٹھیک ہے۔ کس کو؟ من تزکا، یہاں پہ پھر من آیا، یعنی جو بھی تزکیہ، ٹھیک ہے۔ اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تزکیہ جو اصل جو لفظ آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دیکھیے جب کوئی باغبان، ٹھیک ہے، باغبان جو ہے جب اپنے باغ میں جب وہ کوئی چیز لگاتا ہے اور وہ آیا وہاں پہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ جو بھی اس نے کوئی پھل لگائے ہیں، آم، امرود، جو بھی لگایا ہے، انار لگایا ہے، جو بھی ہے باغ میں اس نے لگایا، جب وہ آیا وہاں پہ تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ایسے خضرو جو چیز ہوتی ہیں جن کو ویڈز کہا جاتا ہے، کہ کچھ وہ خضرو پودے اگ رہے ہیں وہاں پہ جن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ویڈز ہوتے ہیں، یہ جو اصل جو مقصود جو بھی پودے ہیں ہمارے، ان کی جو غذا ہے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی لیتے ہیں، جو پانی ہے وہ بھی لیتے ہیں، اور جو آکسیجن جو ہمارے جو بھی آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ دن اور رات کے حساب سے جو بھی ہمارے پودوں کو چاہیے وہ سب اس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، ویڈز، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو باغبان ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ ویڈز نکالنا شروع کرتا ہے ایک ایک کر کے، بہت سنبھال کے، بہت دیکھ کے وہ سارے خضرو پودے نکالتا ہے جو اس نے نہیں لگائے ہیں، جو اس کا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ جو نکالنے کا عمل ہے نا، جو ویڈز نکالنے کا عمل ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصل میں تزکیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب یہ تو ایک سمجھانے والی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ اوصاف رکھے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پروان چڑھیں، اور کچھ وہ اوصاف ہیں جو کہ ویسے ہیں جیسے جھاڑ جھنکاڑ ہے، ٹھیک ہے، بری عادتیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، پستی کی طرف جانا ہے، نفس پرستی ہے، چاہے وہ شہوت پرستی ہے، جس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو جو چیزیں ہیں نا، تو یہ وہ ویڈز ہیں جو انسان کی جو ہماری اصل جو ترقی ہے نا اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ان کو ہم نکالیں گے تو جو اصل جو اوصاف ہیں، جو مطلوب اوصاف ہیں، وہ پروان چڑھیں گے، اور اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، ٹھیک ہے۔ تو تزکیہ اپنے آپ میں بہت بڑا لفظ ہے، تزکا۔ اب کیا ہے کہ تزکا اور افلاح، یہی چیز سورہ مومنون میں بھی آئی ہے۔ اب وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اگر اور ڈیٹیلز ہوں گی تو وہ بعد میں کریں گے، ابھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یہ ختم کرنے کی۔ تو یہ ہے کہ ہمارا جو وجود ہے نا، تو اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ ہم اس کو ابھاریں، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کروائیں، اس کو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ نکال لیا اس نے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ تو تزکیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھی ہے نا اس کو ہم نے باہر نکالا ہے، مطلب یہ کہ اس کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے، بدی اور خیر دونوں کا، دونوں ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ جیسے سورہ 3 میں کیا آیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ پوٹینشیل تو رکھا ہے، اور اس کی مثال ویسے ہے جیسے ایک سونے کی کھان ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ سونا ہے اندر لیکن کھدائی کرنی پڑے گی، یعنی ہم کو ایفرٹ اپنے اندر ڈالنا پڑے گا. جو بھی سونے کی کان ہوتی ہے تو اس میں سے سونا خود باہر نہیں نکلتا ہے، اس کو کھودنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. جب ہمارا جو مادی وجود ہے نا، جو جس کو کہتے ہیں کہ جو بھی مادی یا جو حیوانی وجود جو ہے، جب ہم اس کو کھودیں گے، جب ہم اس کو پھاڑیں گے تو اس کے اندر سے خیر اور بھلائی نکلے گی. جو روح ربانی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے ہمارے اندر، تو وہ خیر اور بھلائی پھر اس میں سے برآمد ہوگی، پھر وہ نکلے گی. تو افلاح کیا ہے؟ پھاڑ کر کسی شے کو نکالنا. تو اپنی اصل حقیقت جو ہے وہ ہم کو برآمد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پروان چڑھانا ہے. من تزکا، تو یہ کون پروان چڑھائے گا؟ جس نے کی تزکیہ کیا، ٹھیک ہے، جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور سورہ مومنون میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، اور یہ شرطیں ہیں، یہ جو اوصاف ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ یہ کرو گے تو پھر اپنے اندر کی جو خیر ہے اور جو بھلائی ہے اس کو تم پروان چڑھاؤ گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر فلاح پاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ تزکا جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی کہ خود پاک ہو جانا، اور زکا جو ہے وہ ہے کسی دوسری شے کو پاک کرنا. ٹھیک. تو یہ تو ہو گیا تزکیے والی چیز. ٹھیک ہے. اور تزکیہ جو ہے اس کے کچھ مراحل ہیں. ٹھیک ہے. الگ الگ لیولز ہوتے ہیں تزکیہ کے، اور اس کی ڈیٹیل ابھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا وقت نہیں بچا ہے. بہرحال یہ بھی کافی انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بھی سننا ہے تو پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ تھرسڈے کا جو ہوگا نا، اس میں تزکیہ کی بات ہو جائے گی، کیونکہ تزکیہ بہرحال آج کل اس کی تو بڑی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ وہ رہتا ہے، تو اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز اگر ہم لوگ کر لیں گے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کو اور نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو تزکیے کا ایک جو مظہر ہے وہ کیا ہے کہ اس نے پکارا اللہ کو، اپنے رب کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے یاد کیا اپنے رب کو، پھر اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوا. ٹھیک ہے. صاد لام یا، کسی شے کی طرف توجہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے الگ الگ مطلب ہیں، صاد لام اور یا. صلاح جو ہے، ٹھیک ہے، کسی شے کی طرف توجہ کرنا، کسی شے کی طرف آگے بڑھنا، یا پھر اپنے جسم میں حرکت پیدا کرنا، یا پھر جو آگ ہوتی ہے نا اس کو جو تاپنا جو ہوتا ہے اس کو بھی صاد لام یا صلاح کہتے ہیں. صلاح. ٹھیک ہے. اب نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اقدام ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے. پھر اس ہم کلامی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ سوزش محسوس ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز آ گئی صلاح سے. ٹھیک ہے. تو اور یہ وہی سورہ مومنون میں یہ بات آئی ہے اسی طرح سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فلاح ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا ایک ہے تزکیہ، تزکا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ، کہ ذکر ہے اور کیا ہے؟ صلاح، نماز. پھر آ گئی وہی. اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو یصلی النار الکبریٰ، تو یصلی اور صلاح ان کا جو روٹ ورڈ ہے یہ بہت قریب ہے نا. اور معنی کے اعتبار سے یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ بالکل مختلف معنی میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ صلاح جو ہے، یعنی کہ جو نماز جو ہے ہماری، تو وہ ہماری فلاح ہے. وہ ہے نا حی الی الصلاح، جو نماز میں اذان میں ہوتا ہے نا، اور حی الی الفلاح. تو نماز اور فلاح دونوں آ گئی نا ساتھ ساتھ. تو بہرحال اور نماز جو ہے ہماری پھر وہ ہونی بھی کیسی چاہیے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
انہ یعلم الجہر وما یخفا. تو نماز جو ہے، وضو کرتے ہیں ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز سب لوگ پڑھتے ہیں. کوئی اپنی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا بنا ہے، یا پھر وہ چولہے پہ کیا چڑھا ہے کہیں جل نہ جائے، یا بچے نے آج یہ کہا تھا جس کو یہ جواب دینا ہے، یا کچھ اور کرنا ہے. کوئی اپنے جاب کے سلسلے میں سوچتا رہتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے جس کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا واقعی اللہ اکبر کہہ کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری نماز ہے کیسی، یہ اس کا بھی ایک اپنے آپ میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، کہ وہ جو ہے، وہ جو ظاہری ہے نا وہ بھی وہ دیکھتا ہے، اور جو مخفی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. آثرا کہا جاتا ہے کسی چیز کا جب کمپیریزن ہوتا ہے نا، جو ہم کمپیئر کرتے ہیں، دو چیزوں کا کمپیریزن ہو اور اس میں ہم ایک کو زیادہ ویلیو دیں، ایک کو زیادہ ترجیح دیں، ایک کو پرائیورٹی دیں، اور اس حساب سے پھر اس کو ہم سمجھیں کہ یہ زیادہ ضروری چیز ہے، اور اس کو پھر ہم اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی پرائیورٹائز کرتے ہیں، اس میں اپنا زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں، اس میں محنت لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو یہ حقیر زندگی پسند کرتے ہو. اب دنیا جو ہے وہ کیا ہے، دنیا جو ہے وہ ہے مؤنث ہے ادنا کا. اس میں تفضیل مؤنث ادنا کی. ادنا جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بہت حقیر سی چیز، کوئی چھوٹی سی چیز. اور ادنا جو ہے وہ قریب کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو جس دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے کہ وہ حقیر بھی ہے اور وہ قریب بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو ہمارے نظر کے سامنے ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں آخرت کے، اور وہ ہے تو سامنے تو ہمارے کچھ نہیں ہے. تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک عجلت ہے نا، عاجلہ، سوری عجلت، عین سے جو ہے عجلت. تو وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عجلت ہے. تو جو ابھی جو چیز سامنے موجود ہے تو یہ تو ابھی مل جائے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. کس کو کیا پتا کہ وہ ملنے والا بھی ہے کہ نہیں ملنے والا ہے نا. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہرحال سامنے ہے، اور وہ جو یہاں کی جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، وہ سب سامنے دکھ رہی ہیں، اور سامنے پوری ہوتی ہوئی بھی دکھ رہی ہیں، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کس کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کا گھر بہتر اور سدا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ترجمہ، جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ابقا یہ پھر اس میں تفصیل، سب سے زیادہ باقی رہنے والی. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے بات یہی ہے کہ وہ طالب آخرت ہے، یہ طالب دنیا. دنیا کی محبت دل میں ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کی محبت کسی طرح ہم لوگوں کو چھوڑتی ہی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی چاہتے ہیں، یعنی دنیا بھی اور وہ بھی آخرت بھی. تو اس کا جو نقصان ہے وہ بھی گنوانا نہیں ہے ہم کو، دنیا کا کوئی نقصان، اور جو آخرت ہے اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے. تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی رہنا چاہتے ہیں، ادھر بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن بس یہی ہے کہ کس کو ہم پرائیورٹائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہاں پہ یہ جو دونوں جو الفاظ ہیں نا وہ کمپیریٹیو ہیں، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے تؤثرون جو آیا ہے نا، تؤثرون الحیات الدنیا، تو تؤثرون جو ہے یہاں پہ تؤثرونا جو ہے یہ التفات ہے. یعنی کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جو بھی صیغہ استعمال کر رہے تھے وہ تھا تھرڈ پرسن، اور تؤثرون یہاں پہ اللہ تعالیٰ بذات خود جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو ہوتا ہے مخاطب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ تم جو ہے، تم نے کس کو ترجیح دی ہے، تم کس کو زیادہ ویلیو کرتے ہو، کس کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہو، حیات الدنیا. ٹھیک ہے. تو یہ التفات جو ہے نا یہ بھی بلاغہ کی ایک چیز ہے کہ تھرڈ پرسن میں بات کرتے کرتے اور ایک دم سیکنڈ پرسن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود مخاطب کیا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو وعدہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے آخرت کا، کہ وہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہی ہے کہ وہ جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اس کی پھر جب بہتر چیز ہے اور بڑی چیز ہے تو اس کی پھر جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور وہ قیمت کیا ہے، وہ جو ہے وہ اس
اس ایمان والے کی، یعنی یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے وہ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اور حدیث شریف کے مفہوم سے ہم بتا رہے ہیں کہ آخرت تو ہے ہی اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے ہمارا، تو اس کی پریفرنس جو ہے ان دا ریئل سینس اگر ہوگی تو پھر بات بننے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بس 2 ہی آیت ہیں اور اس کی انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل ہے بھی نہیں۔ یہی مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھا، ٹھیک ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، تو یہ بات جو ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھی۔ اب یہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات یہ جو پورے سورے کا جو لب لباب ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے وہ بھی معنی کے اعتبار سے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بات جو ہے یہ پہلے کے جو صحیفے تھے اس میں بھی تھی، اور اس کو اگر لیا جائے تو کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ویسے دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں تو ان کی اگر کوئی ایک جو بات تھی جو کامن تھی سب میں، تو کیا تھی؟ وہ توحید تھی، ہے نا، اور بیسیکلی یہ کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اگر گزاری جائے تو آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو دونوں اعتبار سے، یعنی جو پوری سورہ کا جو مضمون ہے اس اعتبار سے، یا پھر جو اس سے پہلے کے آیت ہے اس اعتبار سے، یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے کے جو صحیفے ہیں اس میں آ چکی ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ اگر ان چیزوں کو، اس بات کو ہم لوگ مان لیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جو اس کی توجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ 2 لوگ ہیں، ایک تو مشرکین مکہ ہیں اور ایک جو ہیں وہ ہیں اہل کتاب، ٹھیک ہے، یعنی پیپل آف دا بک۔ تو مشرکین مکہ بھی جو ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ، اور کسی کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن یہ کہ دین ابراہیمی کو مانتے تھے، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ مانتے تھے، اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور جو اہل کتاب ہیں تو بہرحال ان کی جو یہ ساری رسالت کا جو ان کا جو وہ شروع ہوا تھا یہ جو سلسلہ، تو وہ تو اس کی شروعات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اب اس میں یہ کہ دین عیسوی جو ہیں، یعنی کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی اگر لیا جائے تو وہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹس تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر یہ کہ دیکھا جائے تو چاہے وہ کرسچنز ہیں چاہے وہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی جو جوز یا کرسچنز دونوں ہی، تو موسیٰ علیہ السلام اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے جو ٹوٹل آڈینس ہے اس وقت مکہ کی، یا پھر مکہ مدینہ، یا جو عرب جو اس وقت یہ کہ جو لوگ تھے عربز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے جو آڈینس تھے تو ان کے لیے یہ دونوں نام جو ہیں یہ کافی جانے پہچانے بھی تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں کو ایکنالج بھی کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، و سلام علی